بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آج پھر ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اسے ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کل ہم نے ہجرت حبشہ کو تفصیل سے دیکھا تھا۔ جب فیڈ بیک آتی ہے تو یقین کریں پھر خوشی ہوتی ہے اور اطمینان بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نقد خوشخبری ہوتی ہے کہ ہاں یعنی ہمارا کام جو ہے، جس مقصد کو ہم نے شروع کیا یا جو ذہن میں سوچ کے کیا تھا وہ ٹھیک ہے۔ یوٹیوب سے کومنٹس آتے ہیں کہ جی جس طرح آپ سیرت النبی بیان کر رہے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں نئی انفارمیشنز مل رہی ہیں۔ ہم نے آج تک جو کتابوں میں پڑھا وہ بہت مختصر ہے، یا ہمارا اتنا اپروچ نہیں رہی کہ ہم مختلف کتابوں میں جائیں۔ تو چونکہ یہ انسائکلوپیڈیا ایک جمع کیا ہوا ہے، اس میں سے میں دونوں کتابوں کو مکس کرتا ہوں کہ وہ بھی اور یہ بھی، جو ہمارے مطلب سے چیز جس کو تفصیل سے بیان کرنا ہے وہ کی جائے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو بھی اسی طرح فائدہ ہو رہا ہوگا، لیکن اصل مقصد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو محسوس کیا جائے اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائی جائے۔ ہجرت حبشہ مکمل ہوئی، دوسری ہجرت حبشہ ہو گئی، صحابہ کرام وہاں چلے گئے۔ اب قریش جو ہے وہ ناکام ہو گئے، تو یقینی بات ہے جب ناکامی ہوگی تو ناکامی کے بعد پھر شدت آئے گی غصے میں، پھر وہ ایک جذبات بھڑک اٹھیں گے مزید بدلہ لینے کے کہ اب ہم کیا کریں۔ کوئی بھی انسان ہے، یہ انسان کی نفس ہے اس کا کہ جب وہ ناکام ہوتا ہے تو پھر وہ بدلہ لینے پہ اتر آتا ہے اور اس کے وہ ڈیفرنٹ پھر حربیں اپناتا ہے۔ تو قریش کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اچھا، اب ہوا یہ تھا کہ ان حربوں کا نشانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ڈائریکٹ تھی۔ تو آج میں جو آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ بڑی دردناک باتیں ہیں، انہیں محسوس کیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح زیادتیاں کی گئیں۔ اور جو باقی لوگ مکہ میں رہ گئے تھے وہ یقیناً شرف والے تھے، بڑے عزت والے لوگ تھے، بڑے گھرانوں کے لوگ تھے، اس لیے انہیں تنگ کرنا آسان نہ تھا، اور وہ ویسے بھی ان سے بچا کے رہتے تھے کہ قریش کے ساتھ سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات، اپنا وہ بالکل جب فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جب اللہ نے یہ حکم دیا نا کہ آپ ببانگ دوہل بیان کیجئے اپنا جو مقصد ہے، جو اللہ نے جس کے لیے آپ کو بھیجا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان باتوں سے نہیں گھبرائے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر آپ ڈٹ گئے سامنے ان کے۔ تو وہی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جب یہ معاملات آئے تو ان میں جو آج واقعات میں آپ کو سناؤں گا کہ آپ کے ساتھ انہوں نے کس طرح زیادتیاں کی۔ اچھا، یہاں میں مختصر بتاتا چلوں آپ کو، میں نے رحیق المختوم میرے خیال ہے 2012 یا 13 میں پڑھی تھی۔ ایک بار عمرہ کیا، دوسری بار واپس آیا تو رحیق المختوم مکمل پڑھی۔ ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ جو ہم جگہیں دیکھتے ہیں نا، یہ فلان جگہ پہ یہ ہوا، فلان جگہ پہ یہ ہوا، جب آپ کو اب اللہ توفیق دے نا عمرہ کرنے جانے کی تو آپ ان جگہوں کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، یہ وہ مقام تھا جہاں آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تھا۔ ذرا وہاں کھڑے ہو کے ایک دفعہ محسوس کیجئے گا، آپ کو یقینی بات ہے آپ کے دل کے اثرات کچھ مختلف ہوں گے، کیونکہ میں نے اس کا ذاتی تجربہ کیا۔ جب میں نے دوسری بار سیرت پڑھی تو میں یہ تمام باتیں ذہن میں رکھ کے گیا تھا کہ یہ وہ مقام تھا جہاں یہ ہوا، یہ وہ مقام تھا جہاں یہ ہوا، یہ وہ جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ پڑھ رہے تھے تو یہ ہوا تھا۔ تو اس طرح کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو وہاں جا کے فیل ہوگا کہ مثلا میں بہت سے واقعات آئیں گے جی حتیم میں آپ کے ساتھ یہ کیا گیا۔ میں ابتدا کرتا ہوں۔ عتبہ ایک آپ کے دشمنوں میں سے ایک بہت بڑا دشمن تھا۔ بدبخت عتبہ نے بڑی بےہودگی، شقاوت اور گستاخی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں تیرے دین سے انکار کرتا ہوں، مزید برآں میں انکار کرتا ہوں اس کا جو آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ وہ کون تھا؟ جبریل علیہ السلام تھے۔ پھر وہ قریب اور اتر آیا، یعنی وہ قریب آیا اور اتر آیا، پھر 2 کمان کے برابر، بلکہ اس سے بھی قریب تر ہو گیا، یعنی میں جبریل کا انکار کرتا ہوں۔ یہ والنجم اذا ہوا کی جو آیات ہیں نا، ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنا، یہ اس کی ترجمے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح قریب آیا۔ اور ستارہ جو گرتا ہے اس کے رب کا انکار کرتا ہوں، وہ جو شہاب ثاقب جسے ہم بولتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس ملعون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر تھوکا، مگر یہ تھوک زمین پر گر گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ رہے۔ بعد ازاں اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ یہ انتہائی دل خراش اور روح فرسا بدسلوکی تھی جو عتبہ جیسے گھٹیا، خبیث اور شقی القلب شخص نے روا رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ اچھا، اب یہ اس کو بد دعا مل گئی، یہ ابو لہب کا بیٹا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ یہ سفر پر گیا اور اردن کا شہر ہے زرقا، آپ نے شاید سنا بھی ہوگا، زرقا وہاں پہ ایک شہر ہے۔ یہ زرقا گیا قافلے کے ساتھ۔
اچھا یہ خوف زدہ رہتا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بد دعا بڑی پکی ہے. تو ہوا یہ کہ وہاں اپنے قافلے والوں کے ساتھ موجود تھا. اب قافلے والوں کو بھی پتا تھا اس کو بد دعا ملی ہوئی ہے, تو انہوں نے اس کو اپنے سینٹر میں سلایا رات کو کہ بھائی کوئی جانور آ کے اس کو نقصان نہ پہنچا دے. تو ہوا یہ کہ ایک شیر آ پہنچا, اس شیر نے پورے قافلے کے اندر سے اسی کو تلاش کیا اور اس کو قتل کر دیا, اس کو اس نے مار دیا. عتبہ اس خوف سے کھانا بھی نہیں کھایا کرتا تھا, اس کو یہی خوف رہتا تھا مجھے نہیں پتا کب میرے اوپر یہ کتا چڑھ دوڑے, یعنی وہ بڑے کتوں میں سے کتا. تو شیر کی وہ ایک کیفیت ہے, علماء نے بیان کی ہے. تو اس طرح سے اس کا خاتمہ ہو گیا, وہ وہاں پہ مر گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا شکار ہو گیا. اس کے بعد میں اگلا واقعہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی, بڑی خبیث عورت تھی. اس کا انداز دیکھیں کہ اس نے کس طرح سے بات کی. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور تین راتیں قیام نہ کر سکے, تو اس عورت نے کس طرح سے مخاطب ہوئی, آئی اور کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرا خیال ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے, یعنی تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا. یہ اس قدر سخت طعنہ تھا کہ یعنی 3 دن ہو گئے آپ قیام نہیں کر سکے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی تھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا. یہ بات کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ اس کی باتوں سے پریشان نہ ہوں. یہ بہت خوبصورت صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈائریکٹ آئی, آپ پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ ام جمیل, یہ وہ خاتون تھی, اور اس کا سورہ لہب میں تذکرہ ہے حمالۃ الحطب کے نام سے, لکڑیاں ڈھونے والی. اگلا واقعہ میں آپ کو اس میں سے سناتا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل کا مذاق, وہ کس طرح مذاق کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل اور دیگر کفار کو ڈرانے کے لیے زقوم, توہر کے درخت کا ذکر کیا, جسے ہم جانتے ہیں قرآن میں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم, پھر یقیناً تم اے گمراہ ہو جھٹلانے والو تم توہر کے درخت سے ضرور کھاؤ گے. اس پر ابو جہل بن حشام کہنے لگا اے گروہ قریش, کیا تم جانتے ہو زقوم کیا ہے؟ زقوم نامی درخت جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ڈراتے ہیں. وہ ابو جہل بولا کہ وہ مکھن لگی ہوئی یثرب یعنی مدینہ منورہ کی اجوا کھجوریں ہیں, اللہ کی قسم اگر ہمیں مل جائے تو ہم یہ زقوم مزے لے کر کھائیں. اچھا یہ بات یاد رہے کہ یہ ایک بات مشہور ہے کہ اجوا کھجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لگی تھی تو وہ اجوا بن گئی, ایسا نہیں ہے. اجوا کھجور پہلے سے موجود تھی, اجوا کھجور آلریڈی مدینہ میں موجود تھی, لیکن اجوا کی صرف خصوصیت یہ ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیماری کے لیے شفا قرار دیا ہے, اس میں زہر کا بھی علاج ہے, تو اس طرح سے اس وجہ سے اس کی خصوصیت ہے. ورنہ عام ہمارے ملک میں یہ مشہور ہے کہ چونکہ جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگائی اس لیے وہ اجوا کھجور ہے, ایسا نہیں ہے, یہ بات درست نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اب اللہ نے کیا جواب دیا, ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم, بے شک توہر کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے, یہ پگھلے تانبے یا تلچھٹ کے مانند پیٹ میں کھولے گا جس پر گرم پانی کھولتا ہے. مزید برآں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین, بے شک وہ ایک ایسا درخت ہے جو دوزخ کی تہ میں اگتا ہے, اس کے پھل گویا شیطانوں کے سر ہیں. ان آیات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین اور مکہ کو تنبیہ فرمائی اور انہیں دردناک عذاب سے ڈرایا, جس پر قریش نے بڑے تعجب کا اظہار کیا اور پھر ٹھٹھا مخول کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہنے لگے اچھا کیا آگ میں بھی درخت اگتے ہیں. تو یعنی یہ ان لوگوں کی کیفیت تھی کہ وہ کس قسم کے خسیس لوگ تھے کہ قرآن کی نہ آیات چھوڑتے تھے نہ آپ کی شخصیت کو چھوڑتے تھے. اب ایک وہ واقعہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ بیٹھے ہوئے تھے. اہل مکہ کے بعض شقی القلب لوگوں نے آپ پر اس قدر تشدد کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے. اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے دریافت کیا آپ کی حالت کیسے ہو گئی. اچھا جبرائیل علیہ السلام کو پتہ تھا لیکن یہ ایک الگ طریقہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کی حالت کیسے ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی طرف اشارہ فرمایا, ان لوگوں نے مجھ سے یہ سلوک کیا. جبرائیل امین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کو ایک نشانی دکھاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دکھاؤ. جبرائیل امین نے دور وادی کے پیچھے ایک درخت کی طرف دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اس درخت کو اپنے پاس بلائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنی طرف بلایا. وہ درخت اسی وقت چل پڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا. جبرائیل امین نے کہا اب اسے حکم دیجیے یہ اپنی جگہ پر پلٹ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا تو اپنی جگہ پر واپس پلٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے یہی نشانی کافی ہے. یہ عین الیقین, آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ کے ساتھ جو وعدے اور جو پیغامات آپ لے کر آئیں آپ عام آدمی نہیں ہیں.
آپ کو اصل میں جب آپ کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوتی تھیں تو پھر آپ کے دل میں پریشانی آتی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی معجزہ، کوئی نہ کوئی نشانی دیتے بھی آپ تسلی رکھیں، آپ کے معاملات بہت الگ ہیں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رؤسائے قریش حتیم میں جمع ہوئے، سب نے اپنے بتوں لات، عزا، منات، نائلہ اور اصاف کی قسمیں کھائیں اور اس بات پر اتفاق کیا کہ جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے اسی وقت سب لوگ یکدم اٹھ کھڑیں اور فوراً ان پر ٹوٹ پڑیں، ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک پیچھے نہ ہٹے جب تک ہم انہیں قتل نہ کر ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گھنونے ارادے کا پتہ چل گیا، وہ روتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں اور عرض کی، قریش کے سرداروں نے آپ کے خلاف یہ معاہدہ کیا ہے کہ جو ہی وہ آپ کو دیکھیں آپ پر پل پڑیں اور قتل کر دیں، ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو آپ کے خون سے ہاتھ رنگنے کے لیے بےتاب نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے وقار اور اطمینان سے فرمایا، میری بیٹی مجھے وضو کراؤ۔ آپ علیہ السلام نے وضو کیا اور ان لوگوں کے پاس حرم میں تشریف لے گئے۔ جب ان سنگ دل لوگوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً چلائے، لو وہ آ گیا، لیکن یہ کہتے ہی ان کی آنکھیں جھک گئیں اور گردنیں لٹک کر سینوں سے لگ گئیں، وہ مبہوت ہو کر بیٹھے رہے، کسی کو آپ علیہ السلام کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت بھی نہ ہوئی اور کوئی بھی اپنے فاسد ارادے کے لیے نہ اٹھ سکا۔ تو یہ اس میں سے ایک مظاہرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کا اکرام کیا۔ عقبہ بن ابی معیط کی ایک گھناؤنی کارروائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے صحن میں نماز میں مشغول تھے کہ سجدے کی حالت میں عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ محسوس کر سکتے ہیں، آپ کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دیا اور اس قدر شدت سے دبایا کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ تو یہ وہ کاروائیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئیں۔ تو ہمیں محسوس کرنا ہے کہ ہم کن کے پیروکار ہیں، کن کو ہم فالو کر رہے ہیں، کون اسوۃ حسنہ ہے ہمارے لیے۔ پتھر مار کر ہلاک کرنے کی سازش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ ایسی جسمانی تکالیف دی گئیں کہ آپ علیہ السلام کی جان جانے کا خطرہ پیدا ہوا۔ مشرکین طرح طرح کے ہتھ کنڈوں سے لیس ہو کر آپ کی طرف آتے اور آپ کی جان کے درپے رہتے، مگر اللہ رب العزت نے ہر طرح ہر حال میں آپ کی حفاظت فرمائی۔ اچھا، یہاں پر ابو جہل کا ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے پتھر گرانے کا ارادہ کیا کہ جب آپ نماز کی کیفیت ہوں گے تو میں ایک بھاری پتھر لے کر جاؤں گا اور وہ آپ کے سر پر گرا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے، ابو جہل نے ایک بھاری پتھر اٹھا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ آپ علیہ السلام حسب معمول صبح گھر سے نکلے۔ یہ واقعہ تحویل قبلہ سے پہلے کا ہے، اس وقت بیت المقدس قبلہ تھا۔ آپ بیت اللہ کے پاس رکن یمانی اور حجر اسود کی جہت میں جہاں کعبہ اور شام بیت المقدس دونوں سامنے کے رخ پر ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں۔ تو یعنی یہ کون سی سائیڈ ہوگی؟ دروازے والی نہیں، اس کے جو لیفٹ سائیڈ والی ہے، وہ اس دیوار کے سامنے آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ادھر قریش اپنی مجلسوں میں چوکس ہو کر بیٹھے ہوئے تھے اور ابو جہل کی کارروائی کا انتظار کرنے لگے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف لپکا، لیکن جیسے ہی وہ آپ کے قریب پہنچا تو بری طرح بدحواس ہو کر پلٹا، اس کا رنگ پیلا ہو گیا، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا خون خشک ہو گیا ہو۔ دہشت کے مارے اس کے ہاتھ سے پتھر بھی چھوٹ گیا۔ قریش کے سرکردہ افراد نے اس کی طرف لپ کے پوچھنے لگے، ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ ابو جہل بولا، میں تو وہی کام کرنے گیا تھا جو میں نے تمہیں رات بتایا تھا، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا میرے اور اس کے درمیان ایک اونٹ حائل ہو گیا۔ اللہ کی قسم، اس جیسی بڑی کھوپڑی، اس جیسی لمبی گردن اور اس جیسے بڑے بڑے خوفناک دانتوں والا اونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا، قریب تھا کہ وہ اونٹ مجھے نکل جاتا۔ اچھا، اب یہ وہ ایک واقعہ جو ابو جہل کی طرف ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جملے کسا کرتے تھے، یعنی آپ جب طواف کرنے کے لیے نکلتے تو یہ آپ پر جملے کسا کرتے تھے۔ وہ جملے کس قسم کے ہوتے تھے کہ جتنا صبر ہم نے اس شخص کی وجہ سے کیا ہے اتنا صبر کبھی کسی اور کی وجہ سے نہیں کیا، یہ ہمارے بہترین لوگوں کو بیوقوف کہتا، ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے دین کے عیب بیان کرتا ہے، ہمارے اتحاد کو تہس نہس کرتا ہے، ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے۔ ان تمام باتوں پر ہم نے صبر کیا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے آتے ہی حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف کرنا شروع کر دیا۔ مشرکین نے آپ کی شان کے منافی چند نازیبا کلمات کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ان گستاخانہ کلمات کا ناگوار رد عمل ظاہر ہوا، لیکن آپ علیہ السلام نے کامل وقار اور خوشی سے طواف جاری رکھا، اور جب طواف کے دوسرے چکر کا مرحلہ آیا تو مشرکین نے حسب سابق اپنے کلمات کو دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تمام ان کی بکواس سنی تو آپ نے جواب دیا، اے گروہ قریش، کیا تم سن رہے ہو؟ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے لیے ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو وہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ قریش آپ کی یہ بات سن کر ڈر گئے۔ ان میں سے ہر شخص پریشانی کی حالت میں اس قدر حیران اور دم بخود ہوا جیسے اس کے سر پر موت منڈلا رہی ہو۔ کہنے لگے اے ابو القاسم آپ ہدایت یافتہ ہیں، واپس تشریف لے جائیں، اللہ کی قسم آپ ہرگز گمراہ نہیں ہیں۔ بداذاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اچھا، یہ ایک عقبہ بن ابی معیط کی ایک اور کاروائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے کیا کیا، اچھا یہ حتیم میں جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، حتیم میں نماز پڑھتے عقبہ بن ابی معیط آپ کے قریب آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا لپیٹ دیا اور اسے بل دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلا بہت شدت سے دبایا، یعنی گلے میں کپڑا ڈال کر اسے زور سے دبایا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے فوراً عقبہ کو دھکا دیا اور آپ کو چھڑایا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، قرآن کی آیت ہے یہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ سورہ مومن کی آیت ہے۔ یہ آیت بیسیکلی ایک واقعے سے تعلق رکھتی ہے، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے، تو وہاں پہ اس کا تذکرہ ہے، لیکن اس آیت کو یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کفار کو بیان کیا، اتقتلون رجلا، کیا تم ایک آدمی کو قتل کرتے ہو، ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، یعنی تم ایک ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، تو کیا تم ایسے شخص کو محض اس بات پر قتل کرنے پر تلے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ لوگ پوچھنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑانے والا کون ہے؟ بتایا گیا یہ ابو بکر مجنون ہے۔ تو انداز دیکھیں کیا ہے، یہ ابو بکر مجنون ہے۔ تو یہ وہ چند واقعات تھے جس میں نے آپ کو ابھی سنایا کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ نضر بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے میں پیش رہتا تھا، یہ ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ متعدد مواقع پر آپ کو تکالیف پہنچانے میں اس نے بڑی تیزی اور دلیری دکھائی، لیکن ہمیشہ حسرت و یاس کے ساتھ نامرادی ہی اس کا مقدر رہی۔ شدید گرمی کا موسم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت رفع حاجت کے لیے نکلے اور الحجون کی گہری گھاٹی میں پہنچے۔ جو مکہ کو اچھی طرح جانتے ہو سکتا ہے الحجون سے اب واقف ہوں، میں آپ کو اس کی پکچر بھی شیئر کروں گا کہ ابھی میں انشاءاللہ آپ کو ایسے نقشے شیئر کروں گا جس میں آج کل کا مکہ اور پرانا مکہ کی باقاعدہ نشاندہی کی ہوئی ہے کہ یہ جگہ یہاں تھی۔ انشاءاللہ جب شیب ابی طالب کا واقعہ آئے گا نا تو وہ میں آپ کو پراپر نقشہ شیئر کروں گا۔ وہ نقشہ مصر کے کچھ ریسرچرز ہیں انہوں نے بنایا ہے کہ ایگزیکٹلی آج کل کے وہ پوزیشنز کیا ہیں ان جگہوں کی۔ نضر بن حارث نے آپ کو دیکھ لیا، وہ کہنے لگا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں پایا، یہ بہترین موقع ہے میں چپکے سے بے خبری کے عالم میں انہیں قتل کر دوں۔ یہ سوچ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا، پھر اچانک خوفزدہ ہو کر اپنے گھر پلٹ آیا۔ رستے میں ابو جہل سے ملاقات ہوئی، پوچھنے لگا کہاں سے آ رہے ہو؟ نضر بولا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھا کر رہا تھا، میں انہیں تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دوں۔ اچانک میں نے ایک کالا زہرینہ ناگ دیکھا، وہ میرے سر کے اوپر اپنا جبڑا پھاڑ کر پھینک رہا تھا اور میں بری طرح گھبرا گیا اور لوٹ گیا۔ اور ابو جہل کہنے لگا یہ واقعہ اس کے جادو کی وجہ سے۔ اچھا، وہ یہ اس طرح کے واقعات کو نا جادو سے جوڑ دیتے تھے، جبکہ یہ اللہ کے وہی فرشتے تھے جو بیچ میں آ جاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے تھے۔ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشنام ترازی کے علاوہ برا سلوک بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا اور اس کی بدتمیزی اور برے سلوک کا جواب میں اسے کچھ نہ کہا، لیکن اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر دے مارا، جس کی ضرب سے آپ کے سر مبارک سے خون بہہ نکلا۔ پھر وہ چل دیا اور خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ تو ابھی تو یہ وہ واقعے تھے، ابھی میں نے اس میں بہت سارے سکپ کیے ہیں، اور جو سیرہ ابن ہشام ہے، بڑی بڑی جو سیرہ کی کتابیں، اس میں تو اور بہت سارے واقعات ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق کی ہے کہ چلو بہت جو جس میں کوئی ضعیف یا کوئی ایسی روایت نہ ہو وہ شیئر کی ہیں، کچھ جو جن میں ضعیف ہے یا راویوں کا کچھ مسائل ہیں تو وہ انہوں نے نہیں کی۔ اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ ابو جہل کے خلاف حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقامی کارروائی، یہی وہ کارروائیاں تھیں جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا باعث بنی۔ انشاءاللہ ہم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا کل دیکھیں گے۔ اچھا، یہ دو وہ شخصیات تھیں جن کے اسلام لانے کے بعد یکسر حالات مختلف ہو گئے تھے، کیونکہ یہ دونوں بہت بہادر، بڑے سخت نوجوان تھے، بڑے شدت والے تھے، بڑے جذبات والے تھے۔ ان کا اسلام لانا ایک مسلمانوں کے لیے بڑے ہی آسرے اور تسلی کا سامان ہو گیا تھا۔ تو انشاءاللہ میں یہ آپ کو تمام کل آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، ان کے دل میں شک آنا، ان کا شک کا اظہار کرنا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا جو واقعہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل میں کب آیا کہ ایمان لانا، ایک تو آپ نے واقعہ سنا ہوا، ایک وہ کہ ان کے دل میں ایمان کے سچویشن کب پیدا ہوئی تھی، وہ ایک الگ سے ایک واقعہ ہے۔ انشاءاللہ یہ کل دونوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔
اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے، سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرما کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو محسوس کر سکیں۔ دیکھیں محبت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ محبت یہ ہے، محبت کا جو اظہار ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ سنت پر عمل کر کے ہے۔ اچھا پھر سنت بھی دو قسم کی ہیں، ایک وہ سنت جس پر ہمارا نفس راضی ہو جاتا ہے آسانی سے کرنے کو، اور ایک وہ سنت ہے جس پہ ہمیں اپنے نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے۔ یقین کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار وہاں ہوگا جہاں ہمیں اپنے نفس کے خلاف چلنا پڑے گا۔ میں اس کی آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں، کوئی اپنے پر نہ لے، کہ مثال کے طور پہ داڑھی رکھنا ایک بہت بھاری کام معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہ محبت ہوگی کہ جب ہم اللہ کے نبی کی محبت میں رکھیں گے نا، ہم اپنے نفس، اپنی بیوی، اپنے معاشرے کے خلاف چلیں گے۔ جو آپ کو باتیں کرنے والے ہیں کہ بیوی سب سے پہلے کہ نہ رکھو، کیا ہے، لوگ کہیں گے، دوست کہیں گے مولوی بن گیا، یہ تمام باتیں چھوڑ کے جب آپ نفس کے اگینسٹ جا کے یہ کام کریں گے نا، تو اللہ کی قسم آپ نے نبی کی محبت میں کیا یہ کام، کیونکہ آپ نے سب کی باتوں کو رد کر دیا۔ آپ نے صرف یہ ذہن میں رکھا کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ میں نے آپ کو صرف ایک ایگزامپل دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا جس پہ نفس بھی خلاف ہو کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، معاشرہ بھی اٹکائے، مثلا پہنچیں اوپر کر لینا، ٹخنے، لوگ تانے دیتے ہیں نا، باتیں سناتے ہیں، تو کیا ہے کہ ہم نبی کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو نبی کی محبت میں نبی نے تو ہمارے لیے ماریں کھا لی، پتھر کھا لیے، گلے میں کپڑے ڈلوا لیے، اوجڑی ڈلوا لی، اور ہم سے صرف اتنا نہ ہو سکا کہ ہم یہ چند کام کر لیتے۔ اور سب سے بڑھ کے ہمارا رب کتنا خوش ہوگا ہم سے۔ کبھی آپ نے اندازہ کیا کہ نبی کی ایک سنت پر عمل کرنے سے ہمارا رب کتنا خوش ہوگا؟ اس کو محبت نہیں آئے گی کہ یہ میرا بندہ میرے محبوب کے قدموں پہ چل رہا ہے، وہ تو ہمارے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دے گا، باقی ساری باتیں گئی، تو نے میرے محبوب کی بات پہ عمل کیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نرم کر دے کہ ہم اسلام کو اور حق کی باتوں کو قبول کریں۔ یا اللہ ہمارے والدین جو زندہ ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما، ہمارے جو والدین وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت میں داخل فرما۔ یا اللہ ہم سب کی وہ مشکلات جو تو جانتا ہے، تیرے علم میں ہے، تو عالم الغیب ہے، ہم کیا بیان کریں ایک ایک بات، تو سب جانتا ہے، تیرے علم میں سب ہے۔ یا اللہ ہماری وہ تمام مشکلات اپنی رحمت، اپنے کرم سے دور فرما دے، ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ جن کے والدین بیمار ہیں، شہزادہ بھائی کی زوجہ بیمار ہیں، اللہ ان کی زوجہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ شفیق بھائی کی ساس کی وفات ہوئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح اور جو لوگ دنیا سے جا چکے، آج گئے کل گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں رمضان اچھی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، آمین یا رب العالمین۔